مرزا جیلمی کے بارے میں کچھ وضاحت کر دیں۔ میری معلومات کے مطابق یہ شخص صراط مستقیم پر نہیں ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کمیوں کو، کوتاہیوں کو اچھالنا یہ اس کا کام ہے، اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کوتاہیوں کو ہوا دینا، مسلمانوں میں پھیلانا، ان پر تان کرنا، تنقید کرنا، یہ حقیقت میں اسلام پر تان اور تنقید ہوتی ہے، کیونکہ سب سے اولین اسلام کے راوی جنہوں نے اسلام ہم تک پہنچایا ہے دنیا میں، وہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ تو ان پر تان کرنے سے عوام کے اندر یہ تاثر پیدا ہو جائے گا کہ جو اس طرح کا بندہ ہے اس کی نقل کردہ جو ہے نا وہ روایت کو اور اس کے نقل کردہ دین کو ہم کس طرح قابل اعتبار سمجھیں گے۔ تو یہ ڈائریکٹ اسلام پر حملہ بنتا ہے۔ اس لیے جو اسلام پر حملہ آور ہو، عبداللہ بن سبا نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا ہوا تھا، تو وہ بھی اسلام پر حملہ آور تھا، اسلام کا دشمن تھا۔ تو یہ صحابہ پر تان حقیقت میں اسلام پر تان ہے، اور یہ اللہ پر بھی تان ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی تان ہے۔ اس لیے ایسا بندہ صراط مستقیم پر نہیں ہو سکتا جو صحابہ پر کیچڑ اچھالے، صحابہ کی غلطیوں کو ڈھونڈ کر نکالے اور ان پر تنقید کرے اور اس کو عوام الناس کے اندر پھیلائے۔ وہ کسی نہ کسی طرح ان لوگوں کی خدمت کر رہا ہے جو لوگ اسلام کی اہمیت کو لوگوں کی نظروں میں ختم کرنا چاہتے ہیں اور اسلام کے بارے میں ان کے عقیدوں کو مشکوک بنانا چاہتے ہیں۔ یہ ان کی خدمت ہے صریح طور پر۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ شخص نصوص کے اندر مانوی تحریف کا بھی مرتکب ہوتا ہے۔ بہت ساری اس کے حوالے موجود ہیں، نیٹ پر بھی چل رہے ہیں، اہل علم نے ان کو اجاگر بھی کیا ہے۔ تو یہ دیدہ دانستہ جان بوجھ کر نصوص کے تراجم کے اندر تحریف کرتا ہے۔ تو جو تحریف کرنے والا شخص ہے وہ جو ہے نا یہ کام اہل کتاب کا تھا، مسلمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی وہ ایسا کام نہیں کر سکتا۔ پھر جو ہے نا وہ جھوٹ وہ بھی اس سے کئی مرتبہ ثابت ہو چکا ہے۔ تو جو شخص جھوٹا ہو وہ صراط مستقیم پر کیسے ہو سکتا ہے اور اس کی باتوں پر کیسے اعتبار کیا جا سکتا ہے؟